کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں چار ائمہ کے اختلاف ہوں گے، چار ائمہ کے اقوال ہوں گے، چار ائمہ کا اختلاف ہوگا، ایک امام کہتا ہے یوں مسئلہ، ایک کہتا ہے یوں مسئلہ، ایک کہتا ہے یوں مسئلہ، پھر آپ کہتے ہیں چاروں حق ہیں، تو چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حق ہوگا اور ایک غلط ہوگا، چاروں حق کیسے ہوں گے؟ جب آپ سمجھیں، ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ برحق عند الناس ہیں اور ایک امام برحق عند اللہ ہے۔ عند اللہ حق پر ایک ہے اور عند الناس حق پر چاروں ہیں۔ یہ عند اللہ حق پر ایک ہے اور عند الناس حق پر چاروں ہیں، اس کا معنی سمجھ لیں، 12 آدمیوں کی جماعت کسی علاقے میں جا رہی ہے، طلب علم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، خانقاہ کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی غرض سے 12 افراد پر مشتمل ایک جماعت اور ایک قافلہ یہ چل رہا ہے۔ راستے میں ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر آبادی مسلمانوں کی نہیں تھی اور موسم ایسا تھا ابر آلود کی جس سورج کا پتہ بھی چلتا نہیں تھا، اور ان کے پاس کمپاس بھی موجود نہیں کہ جس سے کوئی چیز معلوم کریں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قبلہ کس طرف ہے، چونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط سمت قبلہ ہونا بھی ہے، قبلہ کس طرف ہے؟ ان میں سے 3 آدمی کہتے ہیں کہ اچھا جب قبلہ معلوم نہ ہو اور بتانے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر تحری کی جاتی ہے۔ تحری کا معنی اپنے دل سے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے، قبلہ کس طرف ہے، دل کا غالب گمان کس طرف ہے، اس دل والے غالب گمان کا نام ہوتی ہے تحری، اجتہاد، جہد اور کوشش۔ اب اگر یہ 12 آدمی ہیں، چلو 12 شاید سمجھنے، آپ 4 کہہ لو، پھر آرام سے بات سمجھ آئے گی، 4 آدمی ہیں۔ ان 4 میں سے ایک آدمی کہتا ہے میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، مشرق کی طرف۔ دوسرا کہتا ہے کہ میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، مغرب کی طرف۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، میرا اجتہاد اور میری تحری، میرا دل ہی کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، شمال کی طرف۔ چوتھا کہتا ہے کہ میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، جنوب کی طرف۔ اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں؟ 4۔ سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ جب چاروں نماز پڑھیں گے، جو جس کی تحری مغرب کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ مغرب کی طرف کرے گا، جس کی تحری میں مشرق ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ مشرق کی طرف کرے گا، جس کی تحری شمال کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ شمال کی طرف کرے گا، اور جس کی تحری جنوب کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ جنوب کی طرف کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز چاروں کی ہو گئی یا کسی ایک کی ہوئی ہے؟ چاروں کی ہو گئی نا، اسے کہیں گے یہ چاروں عند الناس برحق ہے۔ چاروں عند الناس، چاروں عند الناس برحق کا معنی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے اصل قبلہ، صحیح قبلہ وہ چاروں کا ہے یا ایک کا ہے؟ وہ صحیح قبلہ ایک کا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہم تو نہیں جانتے نا، ہم کہیں گے نماز چاروں کی ہوگی، ہم کہیں گے قبلہ چاروں کا صحیح ہے، یہ معنی عند الناس چاروں برحق ہے، اور اصل میں قبلہ ٹھیک ہے کس کا، یہ چونکہ اللہ جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عند اللہ برحق ایک ہی ہے۔ جب ایک مسئلے پہ 4 اماموں کے 4 اقوال آ جائیں، ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے چاروں پہ جنت ملتی ہے، ہم کہیں گے چاروں برحق ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ کس کا ٹھیک ہے؟ ایک کا ہوگا نا، اور وہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عند اللہ برحق ایک ہے کہ اللہ کو پتہ ہے صحیح مسئلہ کس کا ہے، اور عند الناس برحق چاروں ہیں، چونکہ ہمیں تو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اجتہاد چاروں نے کیا تھا، ہم چاروں کو ٹھیک کہیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جب ایک مسئلے پر 4 اقوال ہو جائے تو چاروں ائمہ ٹھیک کیسے؟ اس کا جواب میں نے کیا دیا، عند اللہ برحق ایک ہوتا ہے اور عند الناس برحق چاروں ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آگے سمجھانا سیکھیں۔